الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہی گفتگو کریں گے، البتہ سیرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے حضور کی سیرت میں اور حضور نے جو عمل کیے ہیں اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو بھی ہم اشارتاً آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے۔ اس میں اب ایک ایسی قید نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا عالمی سطح پر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ ان کے لیے رحمت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے بارے میں مطلقاً ارشاد فرمایا تمام اقوام عالم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اب رحمت بنا کر کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے مختلف شعبے میں ہم اگر تاجر ہیں، تجارت کے میدان میں کام کرتے ہیں تو ہم حضور کی سیرت پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجارت کیسے کرتے تھے۔ اگر ہمارا سماج کے اندر اقتدار ہے، ہماری حکومت ہے، تو ہم دیکھیں مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا اور سماج میں کیسے فیصلے کیے اور تمام لوگوں کو کیسے جوڑے رکھا۔ اور اگر ہم شوہر ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ حضور ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے زندگی کے مختلف شعبے میں خواہ ہم کسی بھی مقام و مرتبے پر فائد ہوں، ہم کس کو دیکھیں؟ حضور کی سیرت کو دیکھیں کہ حضور نے کیا حکمت عملی اختیار کی اور انہوں نے کیا کیا عمل کیے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام اقوام عالم کے لیے، کوئی بھی ہو اس کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب ہم خاص طور پر آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، خاص طور پر اسی پر ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی اکثر و بیشتر جو زندگی گزری ہے وہ مکے کے اندر، لیکن اس کے علاوہ مدینے کے اندر بھی حضور نے زندگی گزاری ہے۔ تو مکے کے اندر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مکے کے اندر کن لوگوں کی حکومت تھی؟ غیر مسلموں کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو مکے کے مشرکین تھے وہ لوگ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے تھے، سماجی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے ان کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کیا کیا پالیسی اختیار کرتے تھے۔ سب سے پہلی جو بنیاد ہے، اچھا ایک بات ہم یہ بھی یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ہی وہاں کے جو باشندے تھے تمام لوگوں کو اسلام کی توفیق دیتے، اسلام سے نوازتے، اور حضور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضور مکے کے اندر بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ سے مکے پر حملہ کیا، اور اس وقت اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ یہ بات قابل غور بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مکے کے اندر ہی مسلمانوں کو بہت زیادہ مقام و مرتبے سے فائز کرتے، ان کی حکومت قائم ہو جاتی، لیکن حضور کو آزمائش میں مبتلا کرنا تھا، اور پریشانیوں کا سامنا کرا کر کے ان کو بتلانا تھا کہ آنے والے وقت میں جو بھی مسلمان آئیں گے اگر ان کے اوپر پریشانی ہوگی تو آپ کے عمل سے وہ لوگ رہنمائی لیں گے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مرحلوں سے حضور کو گزارا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مسلمان اقلیت میں ہوں اور جن کی حکومت ہے وہ دوسرے کسی مذہب کو مانتے ہیں تو مسلمانوں کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو حضور کو کام میں آنے والی چیزیں تھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی، وہ حضور کا عمل تھا، ان کا اچھا اخلاق تھا۔ کوئی بھی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے مکے کے جو مشرکین تھے وہ لوگ حضور پر کیا الزام لگاتے تھے اور کیا کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ جادوگر ہیں، یا یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے دین سے بھٹک گئے ہیں، یہ الفاظ اور جملہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن کوئی بھی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو محمد ہیں یہ جھوٹے ہیں، یا یہ کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں، ایسا کوئی، یا امانت دار نہیں ہے، ایسا کوئی بھی لفظ مکہ کے جو بھی مشرکین تھے ان لوگوں نے نہیں استعمال کیا۔ تو حضور نے اس بات کا پیغام دیا مسلمانوں کو کہ اگر تم اقلیت میں ہو اور جو حکومت اس وقت اگر قائم ہے اگر وہ غیر مسلم ہو تو تم سب سے پہلے اپنا اچھا عمل پیش کرو، تم عملی میدان میں اتنے سچے پکے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم جس گلی سے بھی گزرو تو دیکھ کر کے غیر مسلم کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اب جب حضور نے عملی میدان میں جب ان کا بہت زیادہ اچھا اخلاق تھا تو حضور کو اس سلسلے میں کیا فائدہ ہوا؟ جب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا صفا پہاڑی پر سے، تو حضور نے سب سے پہلے اپنا عمل پیش کیا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان اپنی جوانی گزاری ہے، اپنا بچپنا گزارا ہے، تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میرا کیسا عمل رہا ہے، تم لوگوں نے مجھ کو کیسا آدمی پایا؟ تو مکہ کے مشرکین نے کہا ہم نے آپ کو امانت دار پایا، سچ بات کہنے والا پایا۔ تو یہ تمام جملے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے کہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اگر مسلمان اقلیت میں ہو تو سب سے پہلے ان کو یہ کام کرنا ہے کہ بھائی تم اپنا عمل اچھا کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو،
جتنے بھی غیر مسلم ہوں گے وہ ہم سے متاثر ہوں گے اور اسلامی تعلیمات کو قریب سے سمجھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے تو مسلمان بہت جلد اشتعال میں مبتلا نہ ہو جائیں، اپنا ہوش و حواس نہ کھو بیٹھیں، بلکہ جو بھی صورتحال پیش آئے، ایک تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ جمہوریت ہے، یہاں ہم ایک قانون کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی ہمارے جذبات سے کھلواڑ کرتا ہے تو ہم فوراً اس کے خلاف یہ اپنے ہاتھ استعمال کرنے لگیں، کسی کے ساتھ جھگڑا لڑائی کرنے لگیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو عمل کر کے دکھلایا اسی پر ہم عمل کریں گے۔ اب دیکھیں حضرت یاسر ہیں، حضرت صہیب ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، ان تمام لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی گئی، مکے کے اندر ناقابل تصور ان پر زیادتیاں کی گئی، اور مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے تھے کہ آپ ہمیں جہاد کی اجازت دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بالکل اقلیت میں تھے، اور اس وقت مسلمانوں کو عملی میدان میں کام کر کے دکھلانا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ اور بھارت میں ابھی فی الحال جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہی دیکھنا ہے، عملی میدان میں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اور اگر ہم بہت سارے بھارت میں ایسے سرمایہ دار لوگ ہیں جو ملک کی صورتحال اور مستقبل میں آنے والے وقت میں بھارت کے جو صورتحال ہونے والی ہے اس کے پیش نظر وہ لوگ دوسرے کنٹری کی شہریت لے لیتے ہیں اور اپنے مال و دولت اور زمین جائیداد کی حفاظت کے لیے وہ لوگ دوسرے ملک، مثال کے طور پر عرب کنٹری کی وہ شہریت لے لیتے ہیں، سٹیزن شپ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھارت میں بہت زیادہ وہ آنے والا جو دور ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل، یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بھائی عرب کنٹری میں یا اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں اگر کوئی مسلمان بھارت کا ہے تو بہت آسانی سے اس کو سٹیزن شپ یا شہریت نہیں مل جاتی ہے۔ جو لوگ بہت بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں ان کو ہی یہ شہریت ملتی ہے، اس کے علاوہ جو مال و دولت کے لحاظ سے کمزور ہیں ان کو شہریت نہیں دی جاتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت میں ایسا نہیں کہ بھائی اگر ہمارے جذبات سے کسی نے کھلواڑ کیا یا یہ کہ اسلامی شریعت کا کسی نے مذاق اڑایا تو ہم فوراً روڈ پر نکل کر کے یہ جھگڑا لڑائی یا اختلاف میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم باہر کنٹری کی نیشنلٹی بھی نہیں لے سکتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔